معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ عظمیٰ صدیقی صاحبہ کا تعارف تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھی افسانہ نگار اور شاعرہ ہیں، اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا اور پولیٹیکل سائنس میں بھی کیا، پھر جرمنی چلی گئی، پھر وہاں سے یہاں آئی ہیں۔ یہ بھی ان کا مختصر سے تعارف ہے، اور ان کی کتاب پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی تخلیقی عمل کا متعارف کروانا خود ایک تخلیقی عمل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ فن، خواہ وہ مصوری ہو یا موسیقی، خودگری ہو کہ اداکاری، افسانہ نویسی ہو کہ شاعری، اس وقت تک صحیح طور پر متعارف نہیں کرائے جا سکتے جب تک کہ ان پر تبصرہ کرنے والا وہ ذوق و شوق اور فن سے واقفیت نہیں رکھتا جو ضروری ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اس جملے کے ساتھ مجھے کوئی دعویٰ ہمدانی نہیں ہے کہ ہر چیز پر کامل ہوں۔ عظمیٰ کی کتاب یہ ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ عظمیٰ کی کتاب آؤ کچھ خواب چنیں ان کی پہلی تخلیق ہے، اور مجھے اس کا تعارف کراتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے اسے حسب توفیق توجہ سے پڑھا ہے، اور میں اسے ہمارے معیاری ادب میں گران قدر اضافہ سمجھتا ہوں۔ عظمیٰ کی کتابیں، کچھ کتابیں یہاں برائے فروخت ہیں، انہیں خریدیے اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ عظمیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تخلیق کا سفر بڑا کٹھن سفر ہے، اس میں صرف انگلیاں ہی فگار نہیں ہوتی بلکہ خون دل بھی تلووں سے نکل کر بہہ جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا فن تقلیدی روش سے پاک ہو، ان کے خیالات میں جدت اور لہجے میں ان کی اپنی آواز ہو۔ ان کے مطابق تخلیق ایک ارتقائی عمل ہے جس میں تکمیل کا احساس خود فریبی میں تو مبتلا کر سکتا ہے، مثبت امکانات کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب پڑھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ عظمیٰ اپنی خواہش میں کافی حد تک کامیاب رہیں۔ جس سلیقے اور ہنرمندی سے انہوں نے شعر کہے، مجھے میر صاحب کے اس شعر کی یاد دلاتے ہیں جہاں سلیقہ اور ہنرمندی کی ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ میر صاحب کے اس شعر کی یاد دلاتے میں ایک لفظ یعنی عیب کی جگہ میں نے شعر رکھ دیا ہے میر صاحب سے معافی کے ساتھ، آپ بھی سنیے۔ شعر ہے میر صاحب کا جس کو میں نے ذرا سا چینج کیا ہے۔ شعر یہ ہے کہ شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، شعر بھی کہنے کو ہنر چاہیے۔ عظمیٰ خوش عقیدہ شاعرہ ہیں۔ حمد کا شعر ہے عظمیٰ وہ ہے رگے گلو سے قریب، کیا ہوا جو مقام دار آیا۔ اور نعت کا شعر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ ان کے کوچے سے جب گزرتی ہے نعت کہتی ہے خود ہوا سنیے۔ ان کے کوچے سے جب گزرتی ہے نعت کہتی ہے خود ہوا سنیے۔ جدید شاعری کے صفحے اول کے شاعر احمد مشتاق صاحب کا ایک شعر عظمیٰ کی کتاب کے سر ورق پر اپنے تعارفاتی کلمات میں امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا ہے، جسے یہاں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ شعر ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ اس دشت نوردی میں نئے تجربات کا زبان شعر میں جس خوبصورتی سے عظمیٰ نے اظہار کیا ہے، اسے پڑھ کر حیرت کے ساتھ خوشی ہوتی ہے۔ مثلا عدم کا ایک شعر ہے، مرہم ایک عارضی سہارا ہے، زخم ایک مستقل تسلی ہے۔ اس طرح کے تناظر میں عظمیٰ نے حاجت مرہم بھی نہیں رکھی۔ وہ کہتی ہیں، اس بنا پر بھی نہیں حاجت مرہم مجھ کو، دل کے ہر زخم کو مانوس وفا ہونا تھا۔ اور اسی غزل کا ایک اور شعر سنیے، صرف ایک دل پہ ہے موقوف اساس ہستی، ورنہ اس خاک کو اچھا نہ برا ہونا تھا۔ عظمیٰ کے کلام میں جہاں روایت سے لگاؤ ہے،
وہاں جدیدیت اس طرح نمایاں ہوتی ہے جیسے بقول فیض صاحب کے کہ کوئی سانولی گھونگھٹ کھولے اور درد کے کاسنی پازے بجاتی نکلے۔ تعارف کو مختصر رکھنے کی خاطر میں ان کے مزید اشعار نہیں سنا رہا ہوں۔ ان کے ہاں خیال کا تنوع یعنی اوریجنلٹی زبان پر پوری دسترس لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ سرمایہ ایجاد تمنا کے حصول میں لگی ہوئی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ زود گوئی شوق سامان فضولی ہے جو تک بندی کے غار میں ڈھکیل کر شاعری کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض جگہ ان کی شاعری استفہامیہ اور بیانیہ دونوں رنگ لیے ہوئے ہے، اور ان کا شعر ہے قافلے یادوں کے آرام کہیں کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں کہیں شام کہیں کرتے ہیں۔ ایک غزل جس کا ہر مصرع ثانی مطلع کے علاوہ 2 قافیے لیے ہوا ہے، آپ بھی سنیے۔ مطلع ہے حیات چلتی رہے گی کبھی رکے گی کیا، بجھا چراغ تو پھر روشنی رہے گی کیا، اور شعر ہے کہ نہ حسن ہو تو یہ آشفتہ سر کہاں جائیں، نہ دل رہے تو تیری دل بری کرے گی کیا۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عظمیٰ کی شاعری کے کینوس وسیع ہو رہا ہے، اگرچہ انہوں نے فی الحال کچھ خواب ہی چنے ہیں۔ اس کتاب میں تنہائی، ہجرت، عزم اور امید، حب الوطنی، حسن فطرت، ماں کی محبت، ظلم اور جبر کی مخالفت، تصوف اور معاشی انصاف جیسے موضوعات پر عمدہ نظمیں اور غزلوں میں اچھے اشعار پڑھنے کو ملیں گے۔ اپنی ہم اثر خواتین شعراء کے ساتھ اردو ادب میں عظمیٰ مسلسل اضافے کر رہی ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ نظم اور نثر میں تخلیقات کا عمل جاری رکھیں گی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ہلال فرید اور عقیل دانش صاحب کو ان کی تخلیقات پر مبارکباد۔ شکریہ۔